بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ میں اپنے بابا کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، یہ شہید ملک ادریس کی بیٹی کے الفاظ ہیں جو آج ویڈیو دیکھ کے میرے بھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ملک ادریس عمران خان کا ایک چاہنے والا ایک بڑا سپاہی تھا، جس کے گھر پہ ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا اور عمران خان کی تصویر لگی رہتی تھی۔ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کرنے کے ساتھ ایک اور منفرد کام کرتا تھا، وہ روزہ رکھتا تھا۔ 40 روز سے وہ روزے میں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جیسے اب روزہ نہ رکھو، اتنے دن ہو گئے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے میں روزہ رکھوں گا۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں زخمیوں کی تیمارداری کرتے، زخمیوں کو اٹھاتے بچاتے۔ 26 نومبر کو یہ جو انہوں نے جو میسیکر کیا ہے اسلام آباد میں، ایک گولی نے آ کے اس کو شہید کر دیا۔ اس کی بیٹی آج روتے ہوئے اسٹیج پہ آ کر جس بہادری سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، وہ آپ بھی دیکھیے گا۔ وہ کہتی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید مرا نہیں کرتے، شہید زندہ ہیں۔ میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں آج میرے بابا یہاں پہ موجود ہیں اور وہ مجھ پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ مجھے میرے لیڈر، ہمارے لیڈر عمران خان نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عزت، ذلت، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہمیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ہمیں ہمارے قائد نے بتا دیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اپنے بابا کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے میرے بابا سے بہت کہا کہ نہ جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو گھر سے موت کو گلے لگا کے نکلے ہیں۔ جب کسی شہید کی بیٹی ایسی بات کرتی ہے تو انسان سوچتا ہے اگر کل اس کی بیٹی ہوتی یہاں پر، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ دکھ سہا ہے، اس جبر کو سہا ہے۔ ان کی کہانیاں تو ابھی ان ظالموں کے رخصت ہونے کے بعد سامنے آئیں گی۔ ابھی تو صرف ایک کہانی آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن یہ بات ان کو بتا دیجئے کہ یہ میں نے کل بھی کہا تھا، یہ 10 سال 20 سال بھی لڑ لیں یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ آزادی حاصل کرنے والوں اور اقتدار کو برقرار رکھنے والوں کے درمیان میں جنگ ہے۔ یہ کتنے گھروں کو اجاڑیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے کتنے گھر انہوں نے اب تک اجاڑ دیے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کو یاد کر کے سسکیاں اور آہیں بھرتی ہیں۔ کتنے گھروں میں ماتم ہے، کتنے گھروں میں کیا صورتحال ہے۔ عمران خان اس سے واقف ہیں اور اس پہ بہت دل گرفتہ رہتے ہیں۔ یہ آگ ایسے نہیں بجھے گی، یہ آگ عمران خان کے آنے پہ بجھے گی۔
غالباً شورش کاشمیری نے کہیں لکھا تھا، کچھ یاد ہے کچھ بھول گیا، کہ سینکڑوں سینوں میں ابھی چنگاریاں رخشندہ ہیں. موت اسلام آباد میں کھڑی ہستی ہے. جاؤ اور خضر سے کہہ دو ابھی ہم زندہ ہیں. جاؤ معصوم جنازے کے افسردہ پھولوں، جاؤ قانون کے ایوان پہ شعلے برساؤ. ابھی یہ ینگ جنریشن جو ہے یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں. کیوں؟ جیسا اس بیٹی نے کہا، ہمارے قائد نے ہمیں بتا دیا اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن میں ہے کہ عزت ذلت موت اللہ کے اختیار میں ہے. ان کے اختیار میں کیا ہے؟ ان کے اختیار میں تو یہ رائفلز ہی ہیں نا جس سے فائر کر سکتے ہیں. اس کے اختیار میں یہ بھی ہے وہ جب جی چاہے گا اس رائفل کا رخ ان کی طرف کر دے گا. کتنی کہانیاں ہیں جو روز سننے کو ملتی ہیں، کتنے گھر ہیں جو اجڑ گئے ہیں. آج بھی انہوں نے 60 بے گناہ لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزا سنائی ہے. بے گناہ لوگوں کو. حسان نیازی کو، عمران خان کے بھانجے کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی. کوئی ان سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس کا قصور کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے. کیوں؟ یہ صرف اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے یہ تمام ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم اب اور زیادہ دیر نہیں چلے گا. اچھا، اب دیکھیے یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور عمران خان کی شخصیت اور اس کی تحریک کو دبانے کے لیے کس طرح کی آفرز کر رہے ہیں. اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ آفرز قبول کر لیجئے کہ اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا. اب میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا. ایک آفر یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے پی کی جیل میں چلے جائیے، یعنی جیل میں رہیے، آزادی نہیں دیں گے، رہا نہیں کریں گے، جیل میں رہیے، کے پی میں جا کے زیادہ سہولتیں مل جائیں گی اور ہم آپ کا وہ ایکسپوجر جو ہے، وہ امیج جو ہے کہ آپ ایک نیشنل سطح کے لیڈر ہیں، وہ ایک صوبائی لیڈر کی اس میں ہم بدل دیں. کیونکہ وہاں کے پی میں زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں. پیار تو اتنے ہی پنجاب میں کرتے ہیں، بس پنجاب کی کچھ نیچر ایسی ہے کہ وہ بہت دیر میں اٹھتے ہیں. سیٹیں پنجاب سے بھی اتنی اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کو کے پی کا لیڈر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کو دوام رہے. اور فواد چودھری کہتے ہیں یہ قبول کر لیجئے، اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا. دوسری آفر ذرا دیکھیے، اس کی سیاست کو تہو بالا کرنے کے لیے، اس کے امیج کو، اس کی جو اتنی قربانیاں ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں اپنے گھر اور وہاں پہ قید رہیں آپ. یعنی جو تحریک جو ہے، جو اس کی کوششیں ہیں، ان پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو، ان کو نیچے لے کر آؤ، ٹیمپریچر نیچے لاؤ. یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ عاصم منیر کی خواہش ہے، شہباز شریف کی خواہش ہے، آصف زرداری، جو اقتدار میں قابض کرپ لوگ ہیں ان کی خواہش ہے. اور فواد چودھری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی آفر ہے، قبول کر لینی چاہیے کہ بنی گالا چلے جاؤ، کہیں تو وہ کرنا پڑتا. اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان کی بات ماننی چاہیے. ایسے لوگوں کو پہچانیے اور کھل کر کے یہ میری طرح بات کہ بھائی یہ تم بات کرو، تم ایسے آدمی ہو. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں فیک ریلیشن شپ مینس نتھنگ. ان کو کاٹ کے پھینکیے فیک ریلیشن شپس کو. اچھا، آخر میں اس بات کا بھی ذرا جائزہ لے کے دیکھیے کہ یہ آخری وقت میں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اس قسم کی غلطیاں جو میں اب آپ کے سامنے ان کی رکھنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے. آخری وقت میں آدمی ایسے ہاتھ پیر مارتا ہے جس کو پکا پتا ہو کہ اس کو شکست ہو چکی ہے، وہ پھر بھی ایسی ایسی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے. ان کے ایک وکیل ہیں جس انسان نے گولیاں چلائی تھیں عمران خان پہ، جو ان کی ٹانگوں پہ جا کے لگی تھی، میاں داؤد اس کا نام ہے.
اس وکیل کا. اس نے اپنی ٹویٹ میں پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتے ہوئے یہ ایک شعر لکھ کے بھیجا رچرڈ کے لیے. رچرڈ نے بھی وہ پڑھا. اس کا اردو میں, یہ اردو میں لکھتے ہیں تو آج تو اردو میں لکھیں چاہے آپ کسی بھی زبان میں لکھیں, چند سیکنڈ میں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اور یہاں تو ایسے بیٹھے ہوئے جو جن کا کام یہی ہے کہ یہ کہیں اور ہم ٹرانسلیشن کریں, ہمارا تو کام یہی ہے. تو اس میں اس نے یہ شعر لکھ کے کہا کہ ان لوگوں کے لیے, ان پاکستانی امریکنز کے لیے میاں داؤد نے یہ شعر لکھا جو رچرڈ کے ساتھ مل کر پاکستان میں عمران کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ تہمت لگا کر ماں پہ جو دشمن سے داد لے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہ چاہتا ہے, یہ پاکستانی امریکنز کو انہوں نے قتل عام کی دھمکی دی ہے کہ ہم تمہارا یہاں تک جائیں گے, تمہیں وہ کر دیں گے. اچھا, ایک ایک بات کو, ڈرپوکی کی بات نہیں ہے, سینسیبل ہو کے پہلے سے ایکشن لینے کی بات ہے. یہ سارا ٹرانسلیشن کر کے جب اس کے پاس گیا رچرڈ کے, تو اس نے آپ کے ایمبیسیڈر صاحب کو بھی کہا بھائی ذرا آئیے بتائیے یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے نیشنل سطح پہ کسی بھی ملک میں ایسا کیا جائے گا کہ وہ کسی ملک کے اتنے اہم آدمی کے ساتھ ٹویٹس پہ جگت بازیاں کرے, شعر بازیاں کرے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم عاصم منیر اور ہمنوا کا بھی ساتھ دیتے, اگر ہمیں یہ تھوڑا سا احساس ہوگا, تھوڑے سے ثبوت ہوتے, تھوڑی سی بات کہ یہ سنسیئر ہیں پاکستان سے اور یہ پاکستان کی کچھ بہتری کے لیے کر دیں گے. ہم نے جب اس کا مائنیوٹلی مطالعہ کیا تو پتہ چلا نہیں, یہ پاکستان سے نہیں, یہ اپنی ذات سے سنسیئر ہیں, یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں, کرپٹ لوگ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں, یہ طویل عرصے تک حکمرانی کرنے کے لیے سنسیئر ہیں. پاکستانی عوام کا, پاکستان کا ان کا کوئی چکر نہیں ہے. ان کا سارا چکر اپنے کرپشن اور اپنی ذات کی اس میں گھوم رہا ہے. اور یہ مشاہدہ مطالعہ میں ایک دن نہیں کیا ہے, 2.5 سال سے کر رہے ہیں. اکثر سوچا کہ اپنی ان کی مخالفت کم کر دیں, بند کر دیں, یار یہ کچھ ایسا کر دیں اچھا. کیونکہ ہم کوئی پی ٹی آئی کے پیڈ لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں, ہم پاکستان کے اور عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں. ہمارا پاکستان سے 50 برس ہو گئے باہر نکلے ہوئے, اب کیا تعلق رہ گیا؟ ہاں وہ ہمارا برتھ پلیس ہے, ہماری رومانس ہے اس کے ساتھ, اس کی اچھائی کے لیے ہم ہمیشہ, اچھا کوئی بھی آ جائے, کل عمران خان آئے, اگر وہ کوئی غلط بات کریں گے تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے, ہم وہ لوگ ہیں. اچھا صاحب, اب آئیے دیکھیے کہ انہوں نے شیری رحمان صاحبہ کو بھیجا کہ اب جائیے وکٹ پہ آپ بھی کھیل کے آئیے اور آپ اپنے علم کا اور اپنی صلاحیتوں کا ذرا مظاہرہ کیجیے اور رچرڈ کو گھیریے. انہوں نے کیا حرکت کی؟ یار افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ماں سوا چند لوگوں کے, خاص کر کے سیاست میں تو بہت زیادہ دیکھا, جو بہت مشہور بھی ہو جائیں, جن کے اوپر یہ لیول لگاؤ کہ یہ بہت ہی ان کا مطالعہ ہے اور بہت یہ سوچ ان کی بڑی اچھی ہے اور یہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر سکتے ہیں, کر سکتی ہیں, اور یہ سولوشن اورینٹڈ ان کا وہ رہتا ہے سوچ کا محور. پڑھے لکھے نہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے لبادے پہن رکھے ہیں, چوغے پہن رکھے ہیں. علماء نے بھی چوغے پہن رکھے ہیں, ان پولیٹیشین نے بھی چوغے پہن رکھے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں یا میک اپ زدہ ایک خاتون ہے, ایک وہ میک اپ زدہ وہ پلاسٹک جیسی لگتی ہے, وہ وزیر اعلیٰ ایک یہ ہیں اور بھی ہیں کچھ جیسی. انہوں نے کیا حرکت کی ہے وہاں پہ بیٹھ کر ARY TV پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا پورٹفولیو میں نہیں ہے پاکستان, اور یہ جو ہے یہ تو زیادتی وہ لگ رہی ہے, یعنی پیسے ویسے لے کے رچرڈ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا, رچرڈ نے کہا بھائی ذرا USAID سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی لسٹ نکالو. اچھا, بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن ہوتی ہے. ان کو بتایا گیا صاحب یہ جنا انسٹیٹیوٹ کے نام سے یہ تھنک ٹینک چلاتی ہیں
اور یہ دیکھیے ان کو $5 لاکھ اس وقت دیے گئے یو ایس اے کی طرف سے. یہ الیکشن کمیشن ہے. $15 ملین انہوں نے ایٹ ہے. ان کے کھانے کے ایسے ایسے چکر ہیں, ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ہماری ایک دوست ہیں یہیں پہ رہتی ہیں, نیو یارک میں رہتی ہیں, ان کے خاندان کا جاہل سے جاہل بچہ بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ اسکالرشپ جو ملتی ہیں اتنی خاموشی سے اپنے خاندانوں میں بانٹتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ جس میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے اس کو اسکالرشپ کس نے دی ہے؟ سب جان پہچان کی وجہ سے. یہ ایک طبقہ ہے جو ہر طرح سے مراد سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے. اور دیکھیے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں, یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کا. یہ آدمی وزیر دفاع کتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ٹویٹ پڑھیے آپ, عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پہلے یہ کہتے تھے یہ افغانیوں کا ایجنٹ ہے, یہ بہت زیادہ شدت پسند مسلمان ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور ویسٹ میں اس کی جو اتنی سپورٹ ہے یورپ امریکہ میں وہ یہودی ایجنٹ ہونے کی وجہ سے. آپ بتائیے, یہ پاکستانی امریکن اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی وہی چپو چلا رہے ہیں جو پاکستان میں چلا دیتے ہیں کہ اس کو ایجنٹ کہہ دو, اس کو کافر کہہ دو, اور لوگ ایک دم بلیو کر لیتے ہیں اچھا اچھا یہ یہودی ایجنٹ ہے. آپ یہاں یہ سکہ نہیں چلا سکتے, یہ سکہ نہیں چلے گا یہاں پر, بلکہ اس کے سننے کے بعد اور زیادہ لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ وہی خواجہ آصف ہے جو اوورسیز پاکستانی اس کی اکثر جو ہے نا بے عزتی کرتا ہے. تب یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزی بولتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں, ماں باپ کی خبریں دفنا کے فوراً بھاگ جاتے ہیں, اور ان کا کیا ہے, اور ان کو ووٹ کی کچھ ضرورت نہیں ہے, ان سے ووٹ کی انہوں نے ہم سے ووٹ کی. عمران خان نے اجازت کے لیے بات کی تو انہوں نے وہ بھی چھینوا لی کہ نہیں ووٹ ان کو نہیں دو. یہ کیا لوگ ہیں؟ اچھا ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا لوگ ہیں, اور ہم آج کل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا لوگ ہیں, ہم کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, سب بتائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آج کل آپ محسوس تو کر ہی رہے نا, آگے اور زیادہ گہرائی میں آپ محسوس کریں گے کہ ہم کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں. پوچھو کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے. صاحبہ پاکستان کی بقا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. جو ہمارا فرض ہے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی حکم کے, بغیر کسی اس کے, ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا ٹائم صحیح ڈائریکشن میں خرچ کرتے ہیں. اس پروگرام کا کیا مقصد ہوتا ہے ہمارا, ہم اپنا وقت کیوں لگاتے ہیں, ہر ایک کے وقت کی $1 ویلیو ہے, ہم کیوں خرچ کرتے ہیں اس میں؟ اپنے لیے نہیں, آنے والے ان لوگوں کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور لاکھوں کے 2-2 لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے وہ بچہ, اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ملینر ہو جاتے ہیں. یہ طبقہ جب تک حکومت کر رہا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے, عمران خان کا ساتھ دینا ہے, پاکستان کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.